جب آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی, لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے. میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے, نہ میں کچھ بدلہ لینا چاہتا ہوں. اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے, حکومت کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر پانی چھڑکے. آج گورننس کا بدترین ملک کے اندر بحران ہے. وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حکومت کو اس ورکنگ ویک کا ٹائم دیا جائے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کیا کوئی دباؤ ہے یا کوئی دباؤ بڑھ رہا ہے؟ آج وزیر اعظم عمران خان ایوان میں آئے, قومی اسمبلی میں آئے, اور آج واقعی لگا کہ وہ قائد ایوان ہیں. آج انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی دباؤ بڑھ رہا ہے؟ مثلاً اتحادی چھوڑ رہے ہیں, بی این پی چلی گئی, شاہزین بگٹی نے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا, کاف لیگ, ایم کے ایم, جی ڈی اے یہ بھی دبے لفظوں میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. کیا کوئی دباؤ ہے؟ فواد چودھری نے جو انٹرویو دیا, کون نہیں دوں گا. آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بالآخر بری ہو گئے, لیکن 10 سال جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی, کردار کشی ہوتی رہی, کیا کیا نہیں کہا گیا. اس سے پہلے حج کے وزیر جو پیپلز پارٹی کے تھے, علامہ حامد سعید کاظمی صاحب, وہ 3 سال جیل میں رہے, وہ بھی بری ہو گئے تھے. کیا کوئی دباؤ ہے کہ آج وزیر اعظم نے کہا کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا, میری کوئی دشمنی نہیں ہے, حالانکہ وہ برملا کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا. اپوزیشن یہ سوال پوچھتی ہے کہ اگر اس حکومت نے نیب نہیں بنایا تو پھر وزراء کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں پکڑا جا رہا ہے اور فلاں کی ضمانت ہونے والی ہے اور فلاں گرفت میں آ رہا ہے. ہم آج ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے, اسپیشلی جو آج وزیر اعظم نے تقریر کی, اس کے بہت سارے معنی لیے جا سکتے ہیں. میں مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل عبد القادر بلوچ صاحب, نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ بلوچ صاحب, آپ نے وقت نکالا. سید نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب, آپ نے وقت نکالا. اور جناب ریاض فتحانہ صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ فتحانہ صاحب, آپ نے وقت نکالا. سید نوید قمر صاحب, یہ تقریر ہوئی وزیر اعظم کی, آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور میں بھی بہت عرصے سے پارلیمنٹ کو کور کرتا رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب شہید بی بی ایک بار اسمبلی میں آئی تھیں, انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے پہلی بار کہا تھا کہ اگر میں باہر ہو گئی تو اقتدار نواز بھائی کے پاس جائے گا. پھر حکومت چلی گئی تھی. میاں نواز شریف بھی ایک بار تقریر کرنے والے تھے, پھر انہوں نے اسمبلی میں آ کے پریس کانفرنس کر دی. میں نے خود ان سے پوچھا کہ آپ نے تو تقریر کرنی تھی, آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, حالات کا پتہ نہیں ہے. تو آج کی تقریر واقعی وزیر اعظم پر کوئی دباؤ ہے جو حالات بن رہے ہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ پریشر تو ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ موجودہ جو ہیں وہ شاید 4تھی دفعہ 2 سال میں آئے ہوں گے. وہ کوئی اسپیشل اوکیزنس پہ آتے ہیں. آج وہ پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کرنے آئے, جو کہ بہت ہی ایک انیوژل ان کے لیے بات تھی. پارلیمنٹیرینز پہ فرینکلی جو ہے یاد تبھی آتے ہیں جب گورنمنٹ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں نو کانفیڈنس ووٹ نہ آ جائے, یا جو بجٹ چل رہا ہے اس کے پیسج میں کہیں دقت نہ آ جائے. یہ ایک ٹپیکل پارلیمنٹری سسٹم میں, اور خاص کر ہمارے پارلیمنٹری سسٹم میں یہ پریشر رہتا ہے. یہ لگتا ہے کہ جو ان کو سپورٹ جہاں سے اور انسٹیٹیوشن سے ملتی تھی, ان کی طرف سے بھی ان کو شاید یہ اندیا دیا گیا کہ بھائی کچھ اپنی مدد آپ بھی کرو, صرف ہمارے اوپر نہ چھوڑو کہ ہم آپ کو نہ صرف جتائیں گے بلکہ یہاں بٹھائیں گے اور سارا وقت پالتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. سو obviously یہ ایک ڈپارچر تھا ان کی 2 سال کی جتنی بھی حکمت عملی تھی, جس میں وہ صرف
اپوزیشن کو جو ہے جیلوں میں ڈالنے اور گالیاں دینے کے علاوہ میں جیلوں والی بات پہ آتا ہوں سید نوید قمر صاحب، میں اس بات پہ آتا ہوں. جنرل صاحب میں آپ کی ایگزیکٹلی رائے لینا چاہ رہا ہوں. 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایگریسو ہوتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، لیکن آج وہ پارلیمنٹ میں آئے، بڑی ڈیفرنٹ سی تقریر کی انہوں نے. کیا دیکھتے ہیں، کوئی واقعی دباؤ ہے کہیں سے کسی طرح کا کسی کے اوپر؟ پراچا صاحب، اگر گورنمنٹ کا فتح صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے یہی سوال تو انہوں نے یہ کہہ دینا ہے کہ جی وزیر اعظم ملک کے بجٹ سیشن ہو رہا تھا اور ان کا آنا ضروری تھا اور بات کرنا ضروری تھا. نارمل کی نہیں، میں فتح صاحب سے اور سوال کروں گا. میں عرض کروں گا وہ پھر بھی جواب یہی دیں گے کہ وہ نارمل وزیر اعظم ملک کے اور بجٹ سیشن کے دوران ان کا آنا کوئی اب نارمل سی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات کا، جو دباؤ کی بات آپ کر رہے ہیں، پریشر ہے. پریشر کس بات کا ہے؟ پریشر کرونا کا ہے. پریشر کس بات کا ہے؟ پریشر ملک کی معاشی حالت کا ہے. پریشر کس بات کا ہے؟ پریشر بیڈ گورننس کا ہے. پریشر کس بات کا ہے؟ پریشر ڈس یونٹی کا ہے، اس کے کیبنٹ کے اندر بغاوت کا ہے. پریشر کس بات کا ہے؟ پریشر اس کے الائز کا، اتحادیوں کا نکلنے کا ہے. ایک نکل چکا ہے، دوسرے نے نوٹس دیے، وہ بھی نکلنے والا ہے. کیا پتا باقیوں کے بارے میں بھی اس کو میسج کنوے کیا جا چکا ہو. وہ لوگ جو اس کو ہولڈ کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کہ شاید دوسرے بھی چھوڑنے والے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ تمام باتیں تھی، اور کچھ شاہ صاحب نے جو باتیں کی ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ جو تمام یہ جو چیزیں تھی یہ وہ دباؤ تھے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ پارلیمنٹ پہ آئے اور پارلیمنٹ پہ آن ریکارڈ پہ اپنی باتیں کریں. وہ جو باتیں کرنے میں، تقریر کرنے میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو انہوں نے ایک اچھی تقریر کرنے کی کوشش کی ہوگی، چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی ہوگی، اپنے کنسرن کا انڈیکیشن دیا ہوگا. میں نے اس کی تقریر سنی نہیں ہے، ڈیٹیلز مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات انہوں نے ضرور کہی ہوگی ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو ٹھیک کریں گے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو نارمل چلیں ادھر رکیے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دباؤ ہے. فتح صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں پارلیمنٹ چلے. اب جو میں والی بات ہے، پارلیمنٹ تو عوام نے بنائی ہے، ملک کا سپریم ادارہ ہے، عوام نے ووٹوں کے ذریعے آپ کو منتخب کیا، آپ کو بھیجا. تو وزیر اعظم کیا تھریٹ کر رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی پارلیمنٹ، اگر وزیر اعظم نہیں چاہیں تو پھر پارلیمنٹ نہیں چلے گی کیا؟ پراچا صاحب، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہوں گا کہ جنرل عبدالقادر بلوچ میرے بہت ذاتی اچھے پیارے دوست ہیں. اچھی بات ہے، احترام ہونا چاہیے. بہترین انسان ہے. ویسے احترام سے ہٹ کے بھی ان سے میری محبت کا رشتہ ہے، سگے بھائیوں کی طرح میرے ہیں، بہت اچھے انسان. تو سید نوید قمر صاحب تو ویسے ہی ہمارے ماشاءاللہ پرانے دوست ہیں اور اسمبلی میں سے گپ شپ رہتی ہے، ہم لا اینڈ جسٹس میں بھی اکٹھے ہیں. بہت زیرک اور بہت سمجھدار انسان ہے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے ہیں ان کو آنا بھی چاہیے. انہوں نے اچھی مثبت سپیچ کی ہے، اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ ان کو طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے. انہیں کہا ہے کہ اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے. تو اپوزیشن پہ کو اس میں سے یقیناً آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ ان لائک آف پرائم منسٹر عمران خان ہے نا یہ ساری باتیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ اتنے بزی ہوتے ہیں سرکاری معاملات میں، وہ اسمبلی میں ہی ہوتے ہیں لیکن اپنے چیمبر میں بیٹھے ساری کاروائی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے وہاں پہ آڈیو لنک پہ، ویڈیو لنک پہ، اور وہ ساری کاروائی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ اسمبلی میں ہی موسٹلی زیادہ تر پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ہوتے ہیں. لیکن نا قائد ایوان ہے، اگر ایوان میں نہیں، وہ اسی ایوان کے قائد ہیں نا، ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. جی آج ان کی اچھی سپیچ تھی، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہر سطح پہ، میڈیا میں بھی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو دعوت دی ہے اپوزیشن کو، میری توقع ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو لیں گے اور ہمیں مل جل کر. اس وقت دیکھیں نا ملک حالت جنگ میں ہے، کرونا وائرس جو نظر نہیں آتا، کووڈ-19 وہ دشمن ہمارے سامنے ہے. اس موقع پہ لڑائی جھگڑا ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. اس موقع پہ ضرورت اس بات کی ہے اپوزیشن گورنمنٹ ایک پیج پہ ہو. جمہوریت میں ویسے بھی دونوں جمہوریت کے دو پہیے ہیں، حکومت اپوزیشن.
ٹھیک ہے اسٹارٹ میں تلخی ناراضگی رہی ہے، لیکن اب میرا خیال اسمبلی کا ماحول بھی بہت بہتر ہو گیا ہے پہلے کے نسبت، اور حالات بھی بہتر جا رہے ہیں، تو اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا، ملک میں قانون سازی میں بہتری آئے گی، ملک کی اکانومی بھی بہتری آئے اور گی۔ یہ ایلیمنٹ میں ضرور ڈسکس کروں گا کہ اپوزیشن تو تعاون کرے لیکن کابینہ کے اندر بھی تعاون ہو، اور پھر پنجاب اور وفاق، وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں بھی پی ٹی آئی کے وزراء ہیں، وہ وفاقی وزراء کے بارے میں کیسی لینگویج استعمال کرتے ہیں، میں پروگرام کے لیٹر حصے میں یہ بات کروں گا۔ فی الحال ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، راجہ پرویز اشرف آج بری ہو گئے، علامہ حامد سعید کاظمی صاحب پہلے بری ہو گئے، 10 سال سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو کریکٹر ایسیسینیشن ہوئی، کردار کشی ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر جن لوگوں کے بارے میں آج کل کیسز چل رہے ہیں، وزیر اعظم تو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے نیب نہیں بنائی، لیکن وزراء کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جی فلاں بند ہونے والا ہے، فلاں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے تازہ ترین واقعات کے حوالے سے۔ سید نوید قمر صاحب، آپ کی پارٹی سے راجہ پرویز اشرف کا تعلق ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، 10 سال سے ان کے بارے میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، مناسب نہیں لگتا مجھے، اور بہت جگہ پہ بہت بڑی دفعہ یہ الفاظ ہوئے، لیکن وہ آج بری ہو گئے، اور کہاں سے بری ہوئے؟ نیب کی عدالت سے۔ حامد سعید کاظمی صاحب حج کے وزیر تھے، ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا، وہ کہاں سے بری ہوئے تھے؟ وہ بھی نیب کی عدالت سے۔ آج کل پھر کیسز بنے ہوئے ہیں، پھر کسی کو نوٹس آ جاتا ہے، طلب کر لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نیب میں نے نہیں بنائی، جب کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو مجھے گالیاں دی جاتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ راجہ صاحب کی بریت ہو گئی۔ اگر طریقہ واردات صرف حکومت وقت کا یہ ہو کہ ہم نے کسی کو گندا کرنا ہے اور فل میڈیا کیمپین چلتی ہے، ان کے پاس لوگ خاص کر ایسے ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ اس قسم کا گن جو پریزنٹ کریں، اور ان کا یہی تھیوری ہوتی ہے کہ پھینکیں گے کیچڑ، کچھ نہ کچھ تو ان کے منہ پہ کپڑوں پہ رہ جائے گا، تو اس سے ہماری جو ہے سیاست جو ہے چمکے گی اور واہ واہ ہوگی۔ یہ پاکستان کی جمہوریت، سیاست، سلامتی سب کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ اب آپ خود جیسے آپ نے کہا 10 سال جو ہے وہ راجہ صاحب کو اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں بیٹھ کے یہ ساری ایک ایک چیز اگر آپ کوئی پوچھے نہ، تب بھی آپ کو ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اگلا کہیں یہ نہ سوچے کہ میں جو ہوں میں نے کرپشن کی ہے کیا۔ یہ سب سلسلے ختم ہونے چاہیے۔ اب 10 سال کے بعد بریت، ان کے وہ سارے 10 سال کو پھر ریپیٹ تو نہیں کریں گے، آپ ریوائنڈ تو نہیں کریں گے، ان کی وہ جو مینٹل ٹارچر ہے وہ واپس تو نہیں ختم کر کے اور ایک سموتھ وہ لائیں گے۔ بس جس کے ساتھ ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ اس قسم کی یہ نہ قانون ہے نہ جو ہے جسٹس ہے اس ملک میں، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومتیں بھی ہیں، ایگزیکٹو بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے اور لیجسلیچر بھی ہے۔ تینوں جو ہے پلرز آف اسٹیٹ، تینوں اس کے لیے جو ہے ذمہ دار ہیں، اور اپنے ساتھ میں آپ کو بھی شامل کروں گا۔ جو فورتھ اسٹیٹ ہے ہماری میڈیا، وہ بھی اس ساری چیز میں مزے لے کے پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اور آخر میں کسی کا نقصان ہو جائے تو وہ ان کے گھر سے کیا جاتا ہے۔ پھر بھی یعنی اگر سب ذمہ دار ہیں شاہ صاحب، پھر بھی یہ کام جاری ہے۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ میں واپس جا کے ایئر کنڈیشنر بھی اترواؤں گا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ ہم اس کو نئی شروعات سمجھیں یا ان کا محض ایک بیان سمجھیں، ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں جی، میں ان کی اس بیان کو اس طریقے سے لے لوں گا، وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان کی دشمنی نہیں ہے، ان کی ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے کسی سے،
कोई बंदा उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया हुआ है, किसी को उन्होंने मारा नहीं है, किसी ने उसको मारा नहीं है। ये बुनियादी तौर पर सियासत है, और सियासत में उन्होंने दुश्मनी की तो इंतहा कर दी थी। जब मुल्क से बाहर थे, अगर आपको याद है, मेरे ख्याल अमेरिका में थे, कहाँ थे, वहां पर उन्होंने खुल के, वहां पर बाहर के मुल्क में उन्होंने कहा मैं वापस जाके एक एक करके इनको जेल डालूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, एयर कंडीशनर करूंगा, प्लान करूंगा। इस किस्म के ऐलानात वो बार बार करते रहे, वो करते रहे। शहजाद अकबर साहब वो आज जो है ना किरदार कुशी की इंतहा करते हैं। मैं थोड़ा सा ये राजा परवेज अशरफ साहब वाले मामले में थोड़ी सी मैं कमेंट करना चाहूंगा। 10 साल इस शख्स की किरदार कुशी की गई, और किरदार कुशी में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने उसके इमेज को टारनिश करने का, उसको गंदा करने का, उसको खराब और करप्ट आदमी के तौर पर पेश किया गया। चलो वो लोग अभी जो जिंदा हैं वो तो ठीक है, उन्होंने सुन लिया कि भाई वो बरी हो गए। इस दौरान में 10 साल में जो लोग उसकी सुनते रहे और वो मर गए, वो तो इस इम्प्रेशन के साथ वो गए कि ये इतना खराब आदमी था। तो इसका कौन हिसाब देगा? जनरल साहब अभी भी तो सिलसिला जारी है ना, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, अभी भी कागज लहराए जाते हैं, अभी भी कहा जाता है कि हम उनको पकड़ के ले आएंगे, हम उनको ये करेंगे, तलबियां हो जाती हैं, नोटिस आ जाते हैं। कोरोना के होते हुए नोटिस आ रहे हैं लोगों को। फराचा साहब मुझे थोड़ी सी कहने दे, थोड़ी सी बात करने दे। अभी आपका ये जो ARU साहब है, शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर साहब, उसको किसने इख्तियार दिया हुआ कि पहले शुरू हो जाते हैं, इंतहा कर देते हैं, नंगा करके रख देते हैं। अभी केस बना नहीं होता है, एक पहले न केस बन रहा होता है, न ये न वो कार्रवाई, उसके बाद फिर FIA में कार्रवाई होती है या नैब में कार्रवाई होती है, और नैब में फिर लोगों को पकड़ा जाता है, पकड़ के अंदर कर देते हैं, केस होता नहीं है। एक पूरा अभी केस है हमारा, इसका हमारे क्या नाम है इसका, शहबाज साहब के बेटे का, सलमान शहबाज की बात कर रहे हैं। नहीं सलमान की नहीं, हमजा शहबाज की बात, जो हवालात में बंद हैं। साल से ऊपर हुआ, अभी तक उनके केस नहीं बना है। भाई किस बुनियाद पे, क्या राइट है, क्या तरीका है? कोई तरीका और नहीं है। एक शरीफ आदमी को उसके कसूर को ढूंढने का, उसके खिलाफ इंक्वायरी करने का, उसको जेल में डालना जरूरी है, पाबंद सलासिल करना जरूरी है। ये 1.5 साल जो उसके इस तरह से गुजर जाएंगे, और बाद में केस बनेगा, और 10 साल बाद फिर कहेगा कि ये भी गलत हुआ था, वो भी गलत हुआ था। ये अभी तक तो किसी सियासी जनरल साहब यही जवाब ले लेते हैं रियाद फतेहाना साहब। हम तो बार बार कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की बड़ी अच्छी तकरीर है, ये जो बातें आज उन्होंने की कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने कोई बदला नहीं लेना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो एविडेंसेस हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जनरल साहब ने 1-2 मिसालें भी दे दी, इनके होते हुए फिर कैसे मान लिया जाए कि किसी दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं हो रहा, किसी बदला लेने की बुनियाद पर ये सब कुछ नहीं हो रहा? देखें जनाब पराचा साहब, हामिद सईद काज़मी साहब शरीफ आदमी हैं, मुल्तान से MNA भी थे, हमारे साथ थे, मैं 2008 की असम्बली में हमारे साथ थे, वज़ीर थे। लेकिन उनके ख़िलाफ़ मुकदमा पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत में बना, और उसी हुकूमत में गिरफ़्तार हुए, और अच्छा हुआ उनको बरी कर दिया गया। शरीफ आदमी हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब ज़ाती तौर पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा हमारे दौर में नहीं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में बना, और उन्हें कई साल तक इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले मेरा ख्याल है कोई ये मामला उनके ख़िलाफ़ आया है, और 2013 से लेकर आज तक 5-6 साल से वो मुकदमे को फेस कर रहे थे। हम उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। बुनियादी तौर पर नैब का अपना मीडिया सेल है, जो कि जब केस फाइल करता है या इंक्वायरी शुरू करता है तो उसके बाद वो देखे ना, ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं जनरल साहब। वो कहते हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर आ जाते हैं, वो पहले माहौल बनाते हैं, वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर बाद में FIA या किसी और की कार्रवाई होती है। देखो उनकी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, और इसी काम के लिए। लेकिन तो फिर सारा मुद्दा नैब पे तो नहीं डाले ना फतेहाना साहब? देखें ये तो हुकूमत के हक में चीज़ जाती है कि अदालतें आज़ाद हैं। आर्टिकल 10A जो है
کانسٹیٹیوشن کا اس کے مطابق ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہونا چاہیے، اور جو لوگ بری ہو رہے ہیں، ضمانتوں پہ رہا ہو رہے ہیں، تو یہ حکومت کے حق میں جاتا ہے۔ ماضی کی طرح ٹیلی فون پہ ہدایات نہیں دی جاتی، نہ لی جاتی ہیں کہ حکومت بالکل مداخلت عدالتی معاملات میں نہیں کر رہی، اور جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ ہم اس یقین جانیے اس سے ہٹ کے سیاست کے ذاتی طور پر میں بھی اور پوری حکومت بھی اور پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، وکٹمائزیشن نہ ہو، کسی کے ساتھ ترجیح سلوک نہ ہو۔ چلیں ادھر رکیے گا، آپ نے پارٹی کی بات کی، آپ نے پارٹی کی بات کی، میں ذرا پارٹی معاملات پہ بات کروں گا۔ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اب تو پریشر آ رہا ہے فواد چودھری صاحب پہ کہ جی ریزائن کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وزیر اعظم استعفیٰ لیں گے تو میں ریزائن کروں گا۔ آج وزیر اعظم نے ایوان میں کھڑے ہو کے چند وزراء کی تعریف بھی کی۔ بریک کے بعد بات کریں گے، ناظرین سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ ریاض فتیانہ صاحب، آپ بات پارٹی کی کر رہے تھے، فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی، ایک تو مجھے کوئی پی ٹی آئی کا دوست یہ نہیں بتاتا کہ کیا بات غلط تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، اسد عمر کے حوالے سے، جہانگیر خان ترین کے حوالے سے، یہ باتیں خود وزیر اعظم نے ایک بار کہا تھا کہ ہاں اندر گروپ بندی ہے۔ اب ان پہ پریشر ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، منسٹریل پوسٹ چھوڑیں، تو پارٹی آپ کہتے ہیں ڈیلیور کرنا چاہتی ہے، پہلے پارٹی کو کوئی سنبھالے گا بھی صحیح یا نہیں؟ دیکھیں، اتفاق ایسا ہے کہ فواد چودھری میرے دوست ہیں ذاتی طور پر، آپ کے سب دوست ہیں فتیانہ صاحب۔ جی، ان پہ پوچھ لیں، نوید قمر صاحب سے پوچھ لیں، اور جنرل قادر بلوچ صاحب سے پوچھ لیں، میں غلط کہہ رہا ہوں تو تصدیق کر سکتے ہیں آپ۔ تو گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری پر کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے۔ دباؤ والی کون سی بات ہے؟ اگر ان سے استعفیٰ لینا ہو تو ایک فون کال آئے گی، استعفیٰ دے دیں، وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اگر آپ کے صوبائی وزیر کھڑے ہو کے وہ اس طرح کی باتیں کریں، میں اگین ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں مطلب سوچتا ہوں ایسا کہ غلط بات ہو میں سکرین پہ بولوں، یہ اور کیا دباؤ ہوتا ہے پارٹی کے اندر؟ جی، میں نے وہ خود بھی سنا ہے، پنجاب کے وزیر اطلاعات اور اسپوکس پرسن یہ یہ کے پی کے گورنمنٹ کے، تو وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غصہ نکالا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز کے متعلق انہوں نے کہا تھا، تو وہ ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، پی ٹی آئی میں بادشاہت نہیں ہے جیسی اکثر پارٹی میں ہوتا ہے، یہاں پہ بہت آزادی ہے، ہر شخص کو اگر بادشاہت نہیں ہے تو پھر یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈسپلن رکھیں جی، باہر جا کے باتیں نہ کریں جی؟ اگر اتنی ہی آزادی ہے، اتنی ہی جمہوریت ہے، پھر تو کسی پہ کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو خوبصورتی ہے نا، اس میں مکمل فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور وہ کھل کے باتیں کرتے ہیں اور سارے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا، لڑ بھی پڑتے ہیں، صلح بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے جمہوریت کا اصول ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ادھر رکیے گا جنرل صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ منتخب لوگ یا سیاستدان آپس میں لڑے تو پھر انہوں نے سپیس دے دی غیر منتخب افراد کو، وہ آ کے حاوی ہو گئے، جن کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پھر تو روم بن جائے گا جب پولیٹیشین آپس میں لڑیں گے، اور اس کیس میں تو پی ٹی آئی والے خود لڑ رہے ہیں آپس میں۔ لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جب آپس میں کیبنٹ کے ممبران ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا ہولڈ نہیں ہے کیبنٹ کے اوپر۔ یہ باتیں جب باہر آ جاتی ہے تو عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اس حکومت سے۔ اگر حکومتی پالیسی ہر وزیر یہ کہہ دینا کہ جی اس میں آزادی اظہار کا جو ہے نا وہاں پر آزادی اظہار ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگ جو چاہے کہہ دیں، وہ بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر گورنمنٹ نے اپنا ایک ویو پوائنٹ، اپنا ایک پالیسی سامنے لانا ہے، اور وہ پالیسی پروجیکٹ ہو جاتا ہے کیبنٹ منسٹرز کے تھرو، اور کیبنٹ منسٹرز بطور ایک ٹیم کے جس وقت بات کر لیتے ہیں تو عوام کا اعتماد، انویسٹر کا اعتماد، سرمایہ دار کا اعتماد، کارخانے دار کا اعتماد اس کے اوپر رہتا ہے، اور وہ پھر سرمایہ داری کرتے ہیں، ان کی معاشی مسائل کو حل کر دیتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں۔ یہ جو اختلافی باتیں اس قسم کی آ جاتی ہیں تو اس سے یہ بات کنوے ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا اپنے ٹیم کے اوپر کنٹرول نہیں رہا، اور وزیر کیوں اختلافی باتیں کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختیارات اصل میں الیکٹڈ عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہے۔ امپارٹنٹ منسٹریاں جتنی بھی ہیں سوائے فارن منسٹری کے میرے خیال میں
باقی سب کے سب جو ہے نا سورس آؤٹ کیے گئے ہیں, باہر سے لائے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. کبھی نان الیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں, وہی پالیسی بیان دیتے ہیں, ان کی بات اصل میں سنی بھی جاتی ہے, اس کو امپورٹنس بھی دی جاتی ہے. ابھی عوام میں, پبلک میں, باہر اگر آپ دیکھیں, وہ سوائے ایک دو جو الیکٹڈ وزیر ہے, کسی اور کو جانتے نہیں, شاہ محمود قریشی کے علاوہ, اور اس کے علاوہ یہ جو اپنے فواد چودھری صاحب ہیں. باقی کسی منسٹر کا میرے خیال میں لوگ نام بھی نہیں جانتے ہیں, لیکن جانتے ہیں تو ان لوگوں کا نام جانتے ہیں جو نان الیکٹڈ. حالانکہ پرویز خٹک بڑے سینئر سیاستدان ہیں, وہ واقعی سیاست کو سمجھتے ہیں, لیکن بالکل خاموش ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں. کدھر ہے, اس کو تو ٹاسکنگ کی جاتی ہے, بیچارہ چلا جاتا ہے, بوڑھا آدمی ہے, چلا جاتا ہے, منتیں کرتا ہے, کبھی اس کی منت کبھی اس کی منت, اور پھر بعد میں وہ جا کے کمٹمنٹ کر کے آ جاتا ہے. کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کی کمٹمنٹ کو آنر ہی نہیں کیا جاتا. ادھر رکیے گا جنرل صاحب, والا کہتا ہے کہ 2 سال سے انتظار میں. ادھر رکیے گا. سید نوید قمر صاحب, آپ تو عرصہ ہوا پارلیمنٹیرین ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 6 مہینے میں آپ درست کریں, کارکردگی دکھائیں. پچھلے 2 سال میں معیشت نیچے چلی گئی, مائنس میں پاکستان کی معیشت, پتہ نہیں لاسٹ ٹائم کب تھی, مجھے تو یاد نہیں ہے. اگلے 6 مہینے میں جب کرونا ہے, ایکسپورٹس بند ہو رہی ہیں, اس کے بعد ریمیٹنسز نہیں آ رہی, تو 6 مہینے میں کوئی ٹارگٹ ملا ہے یا نہیں ملا, اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. 6 مہینے میں کیا بہتری لا سکتی ہے کوئی ڈویژن, کوئی منسٹری؟ میرا خیال ہے کہ یہ عجیب بات ہے. آج جو باتیں ہوئی وزیر اعظم صاحب نے بھی کہی کہ اکانومی میں صرف ایک ہی انڈیکیٹر ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. بھائی کسی ایسے بندے سے بریفنگ لے لو جو کچھ سچ بھی بول لے آپ کے سامنے کہ انفلیشن کہاں گئی, گروتھ کہاں گیا, امپلائمنٹ کہاں گئی, ان امپلائمنٹ کہاں گئی, آپ کے باقی جتنے بھی فیکٹرز ہیں, یہ ایکسپورٹس کہاں گئے, آپ کے جیسے آپ نے کہا ریمیٹنسز کہاں گئے, کچھ بھی تو نہیں ہے نا. بیس فرسٹ انڈیکیٹر کسی بھی اکانومی کا جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کتنی تیزی سے آپ کی گرو کر رہی, کیونکہ وہ دکھاتا ہے کہ اکانومی میں کتنی ریزیلینس ہے یا نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ضرور ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے, لیکن وہ ایک جو ہے سیکنڈری انڈیکیٹر آتا ہے نا. آپ نے صرف وہاں جہاں آپ کی تھوڑی بہت کوئی کارکردگی نظر آتی ہے, آپ نے سارا فوکس اس پہ کیا, اور باقی ساری مہنگائی, بے روزگاری, سب کچھ اکانومی کی اسٹرینتھ, انویسٹمنٹ, سب آپ بھول گئے. تو یہ تو نہیں ہوگا نا. پھر اگر ایسے ہی ہوگا تو کارکردگی آپ کیسے میجر کریں گے, کیا دیکھیں گے, کیا بینچ مارکس ہیں آپ کے, کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بوکھلائی ہوئی حکومت ہے. اس کے دن جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہی ہیں. ہم نے بہت دیکھا ہے انفارچونیٹلی, یہ 8واں ٹرم ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ, خاص کر ایک جو کنسنسس بلڈنگ نہیں کر سکتی حکومت, چاہے وہ اپنی پارٹی کے اندر ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, وہ حکومت زیادہ ٹائم چل نہیں سکتی. آپ کا خاص کر جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہے تو پھر کولیشن کو تو چلانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, سیاسی طور پر ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. فتح صاحب, لاسٹ کامنٹ مجھے چاہیے. یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر آپ کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی منتخب لوگ پیچھے ہو گئے, غیر منتخب آگے آ گئے, آپ تو خود ایک منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں, آپ بھی تو محسوس کرتے ہوں گے یہی بات جو فواد چودھری کر رہے ہیں. دیکھیں, حکومتیں منتخب لوگوں کے ساتھ ٹیکنوکریٹس کو انوالو کرتی ہیں. آپ دیکھیں, ہم تو پورا اختیار تو ٹیکنوکریٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا. جی میں عرض کروں نا, امریکن سسٹم بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. وہاں امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے تو پوری ٹیم ٹیکنوکریٹس کی لے کر آتا ہے, ان میں سے ہوتے بھی ہیں لیکن میجورٹی منتخب نہیں ہوتی ان کی.
تو اس لیے پاکستان میں بھی جس فیلڈ میں ہمیں ٹیکنوکریٹ ملتا ہے، اصل تو کپتان نے ڈیلیور کرنا ہے، جو کپتان لیڈ کر رہا ہے ٹیم کو، اس کو اپنی مدد کے لیے کسی بھی شعبے سے کوئی اچھا آدمی ملتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جس میں حرج کیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی پرفارمنس الیکشن میں بتانی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا. تو اگر ہمیں اچھے لوگ مل جاتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں. میرا خیال بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے جو ڈاکٹر حفیظ شیخ ہیں یا ان کے ساتھ ڈاکٹر ظفر ہیں، تو دونوں اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر حفیظ شیخ اگر ایکسپرٹ نہ ہوتے تو پیپلز پارٹی ان سے استفادہ کیوں کرتی؟ چلیں بہت شکریہ. ٹیکنوکریٹ ہیں. جی شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ لسٹ یہاں پہ ختم تو نہیں ہوتی نا. رزاق داؤد سے دیکھیے آپ دیکھیں جو جتنے بھی امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہیں سب کے سب آپ نے نان الیکٹڈ لوگوں کے. یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کبھی بھی نہیں ہوتا. برطانیہ کی ایگزامپل دیں جس کے طرز پہ آپ کی کانسٹیٹیوشن بنی ہوئی ہے. امریکہ کی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں تو الیکٹڈ بندہ وزیر ہو ہی نہیں سکتا. اگر الیکٹڈ بھی ہے تو اس کو ریزائن کر کے پھر وزیر بننا ہوتا ہے. بہت شکریہ. تو یہ الگ تو یہ ایگزامپل ہمیں نہ دے. بات ساری یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ممبر صاحبان ہیں ان میں بہت غصہ بھی ہے اور ایک بے چینی بھی ہے، اور وہ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے. اب تو غصہ بالکل نظر آ رہا ہے. اب تو غصے کا برملا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ٹی وی انٹرویوز میں. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ نے وقت نکالا. جنرل عبد القادر بلوچ صاحب بہت شکریہ. ریاض فتحانہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ملک ہے، ملک کو آگے بڑھنا ہے. اگر واقعی پرائم منسٹر اب پارلیمنٹ کو اون کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی دباؤ میں آ کر وہ پارلیمنٹ کی طرف آئیں تو پھر جیسے کل خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ آپ ڈھونڈیں گے لیکن نہ پیپلز پارٹی اویلیبل ہوگی نہ پھر پی ایم ایل این اویلیبل ہوگی. اب فیصلہ تو فیصلہ سازوں نے کرنا ہے. دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.